بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویل آگر نمبر 234 اور تیسری قسط ہے اس معاہدے کی دفعات کا حاصل۔ ناظرین، مین ہیڈنگ ہے صلح حدیبیہ اور پیج ہے 469۔ ناظرین، یہ سبجیکٹ، یہ پورا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ ذی-قعدہ سن 6 ہجری۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کتاب سے، یعنی یہ کتاب ہے سیرت النبی کی، اور اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ کرم اے شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ میں نواہ سوختہ در گلو تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو تو حدیث ماتم دلبری۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے اس معاہدے کی دفعات کا حاصل۔ یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا، اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صرف صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کو، باقی جو لوگوں ہیں ان کا کیا بنتا ہے۔ اگر سارا جزیرۃ العرب ہلکا بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے، اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے؟ آخر اہل اسلام اور اعدائے اسلام کے درمیان جو خون ریز جنگیں پیش آئی تھی، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے۔ اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا: شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ نیکسٹ کی صورت میں ہم بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، 235 کی چوتھی قسط میں بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ابھی ویلاگ چل رہا ہے، اس معاہدے کی دفعات کا حاصل انشاءاللہ رکھیں گے بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، اور رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے
حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، تبلو دہلو بو کو سکتا ہوا ڈر سے، تبلو دوہل بو کو، تبلو دوہل بو کو سکتا ہوا ڈر سے، ایک بار اڑا تاج ہما شاہوں کے سر سے، کس شعر کی آمد ہے